میرا نام صوبیہ ہے، مگر مجھے صوبی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں نے ایک لوور مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بچپن میں شرارتیں کرتے، ہنستے کھیلتے گزر جاتا، ساتھ ساتھ اسکول جانا بھی رہا۔ ہمارے اسکول کی ٹیچر میڈم رخسانہ شروع دن سے مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور شفقت سے پیش آتی تھی۔ ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ میری آئیڈیل ٹیچر تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی استانی بنوں، تو اکثر محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ استاد شاگرد کا کھیل کھیلتی۔ اب سچ مچ کی استانی بننے کے لیے پہلے خود پڑھنا بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا، تو اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے میں نے دن رات محنت کی اور یوں پڑھتے پڑھتے تعلیمی مراحل کامیابی سے طے کرتی گئی اور بالآخر بی اے کرنے کے بعد بی ایڈ کی ڈگری حاصل کر لی۔ ٹیچر بننا میرا خواب تھا، اسے میں نے اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے محکمہ تعلیم میں نوکری کے لیے درخواست دینا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتی رہی۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی اور 1 سال بعد جب مجھے ٹیچر کا تقرر نامہ ملا تو خوشی سے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ آج مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے تقرر نامہ ملا، اگلے ہی دن میں نے جوائن کر لیا اور خوش قسمتی سے گرلز مڈل اسکول میں میری تعیناتی ہو گئی۔ میں نے شوق، محنت اور لگن سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میں ہر مہینے پوری تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھ دیتی، جس سے وہ بہت خوش ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ اب میری جاب بھی مستقل ہو گئی تھی اور معقول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ میں نہ تو بہت خوبصورت لڑکی تھی اور نہ ہی بدصورت۔ گندمی رنگ، پرکشش نین نقش، گھنے سیاہ بال اور درمیانے قد کے ساتھ ایک قبول صورت لڑکی تھی۔ ہاں، میری آنکھیں بڑی تھی اور یہی میری سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ میرا چچا زاد کزن ناصر اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا۔ وہ یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت گورا چٹا لڑکا تھا، اوپر سے خاصا امیر اور دولت مند بھی۔ نت نئے فیشن کے مہنگے لباس زیب تن کرتا۔ اس کا شوق تھا کہ وہ اپنی کار میں یونیورسٹی جاتا۔ وہ اکثر ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا اور ایسے جملے بول دیتا جو مجھے پسند نہیں تھے۔ وہ مجھے صوبیہ کی بجائے فلم سٹار صوبو کہتا اور چھچوری حرکتیں کرتا۔ میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر دفعہ مجھے آئی لو یو بھی کہتا، مگر میں خاموش رہتی۔ اسے اپنے خوبصورت اور امیر ہونے پر بہت غرور تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے ذرائع سے علم ہوا کہ اس کے بے شمار لڑکیوں سے تعلقات تھے۔ وہ عشق لڑانے کے چکر میں رہتا تھا، بلکہ وہ میرے ساتھ بھی گہرے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتا میں اس کے سامنے نہیں جاتی تھی اور اسے نظر انداز کرتی۔ میری بے حسی اور سرد رویے کو دیکھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ میں مڈل کلاس کی بچیوں کو بہت محنت اور لگن سے پڑھاتی، جس کی وجہ سے ہر سال مڈل کا رزلٹ شاندار آتا، جس پر محکمے نے مجھے بہت سراہا۔ پھر میرا گریڈ بڑھا کر انتظامی امور کی بنیاد پر مجھے ایک ہائی اسکول میں ٹرانسفر کر دیا، جس کا رزلٹ ہر سال بہت خراب آتا۔ اسکول کی کارکردگی بہتر بنانے اور اچھے نتائج کے لیے مجھے وہاں بھیجا گیا۔ یہ بات میرے لیے اعزاز کی تھی، مگر وہاں ہائی اسکول ہمارے شہر سے 25 کلومیٹر دور ایک بڑے قصبے میں تھا۔ اب یہ میری پریشانی بن گئی کہ روز وہاں جانا کیسے ہوگا، کیونکہ مجھے باقاعدہ ٹیچر کی جاب ملی تھی اور ترقی بھی دی گئی تھی۔ اس لیے میں نے خوشی خوشی اللہ کا نام لے کر جانا شروع کر دیا۔ وہاں زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی، مخصوص اوقات میں چند بسیں آتی جاتی۔ سفر تو زیادہ سے زیادہ 30-40 منٹ کا تھا، مگر چونکہ لوکل روڈ تھا، ہر اسٹاپ کی سواریاں سوار ہوتی تو 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ ہمارا بس اسٹاپ گھر کے قریب تھا، مگر بس لاری اڈے سے مکمل بھری ہوئی نکلتی تو سیٹ نہیں ملتی تھی۔ لاری اڈا کافی فاصلے پر تھا۔ بس صبح 7 بجے لاری اڈے سے نکلتی، اس لیے مجھے کسی تانگی یا رکشے پر بیٹھ کر پہلے لاری اڈے جانا پڑتا تاکہ سیٹ مل سکے، جس سے میرے کافی زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے۔ خیر، میں نے روزانہ آنا جانا شروع کر دیا۔ جس بس کے ذریعے میں جاتی تھی وہ اچھی اور صاف ستھری تھی۔ بس میں بہت رش ہوتا تھا، ساری سیٹیں بھری ہوتی اور اکثر سواریاں کھڑے ہو کر سفر کرتی تھی۔ اس بس کا کنڈکٹر، جس کا نام اصل نبیل تھا مگر اسے نبیلو کہا جاتا، وہ 28-29 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا تھا، صرف 5 جماعتیں ہی پاس تھا اور گزشتہ 10 سال سے کنڈکٹر کا کام کر رہا تھا۔ دوسرے کنڈکٹروں کی طرح وہ بھی قدرے اکڑا مزاج اور زبان کا تیز تھا، مگر اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ زیادہ تر سواریوں سے تمیز سے بات کرتا اور خاص طور پر میرے ساتھ بہت شائستگی اور اخلاق سے پیش آتا۔ مجھے اس روڈ پر جاتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ نبیلو کا نام تو مجھے شروع دن سے ہی معلوم تھا، مگر ان 2 مہینوں میں ہماری تھوڑی بہت شناسائی ہو گئی، کیونکہ میں روزانہ جانے والی مستقل سواری تھی۔ میری واپسی دوپہر 2 بجے ہوتی تھی اور میں بہت تھک جاتی تھی۔ ہمارا اسکول مین روڈ پر واقع تھا اور قصبے کا لاری اڈا سب سے آخر میں دور تھا، اس لیے میں اسکول کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور جب بس آتی تو سوار ہو جاتی۔ اکثر مجھے سیٹ نہیں ملتی تھی تو کھڑے ہو کر یا ٹول باکس پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا۔ نبیلو کو میرے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ میں ٹیچر ہوں، اس لیے وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔
ایک دن اس نے کہا کہ میڈم آپ اپنے اسٹاپ پر ہی کھڑی ہو جائے کریں، لاری اڈے نہ آیا کریں، میں آپ کے لیے سیٹ رکھ لیا کروں گا۔ اس طرح میرے خاصے پیسے بچنے لگے۔ اب وہ بس میں چلتے پھرتے ایک آدھ بات بھی کر لیتا۔ ایک دن اس نے کہا میڈم میری چھوٹی بہن 9ویں جماعت میں داخلہ لینا چاہتی ہے، وہ کورس کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہے، اگر آپ برا نہ مانے موبائل نمبر دے دے تاکہ شام کو بات کر لے۔ میں نبیلو کی ممنون تھی کہ وہ میرے لیے سیٹ رکھتا اور کرائے میں بھی رعایت کرتا تھا۔ میں ہچکچاہٹ کے بعد اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اسی شام اس کی کال آ گئی۔ اس نے میٹرک میں داخلے کے بارے میں مشورہ لیا اور ضروری بات کی۔ اس کے بعد نبیلو نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ اسی کا ذاتی نمبر تھا جو میں نے سیو کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے سخت بخار اور فلو ہو گیا۔ میں نے اسکول کی پرنسپل سے 3 دن کی چھٹی لے لی۔ مجھے خیال آیا کہ نبیلو میرے لیے سیٹ رکھتا ہے، اسے بھی بتا دوں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اسے کال کر کے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا۔ اگلے 3 دن وہ فون پر میری خیریت پوچھتا رہا۔ جب میں صحت یاب ہو گئی تو دوبارہ آنا جانا شروع ہو کر دیا۔ اب مجھے نبیلو کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آنے لگی۔ وہ کبھی شام کو تو کبھی دوپہر کو مختلف بہانوں سے کال کرتا، حال پوچھتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ آہستہ آہستہ نبیلو مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ دوران سفر وہ مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کرتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، مگر فون پر خوب باتیں کرتا۔ اب مجھے بھی اس کی کال کا انتظار رہتا۔ جس دن اس کی کال نہیں آتی میں بے چین ہو جاتی۔ اب نبیلو مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس نے واپسی کے لیے بندوبست بھی کر دیا کہ 2 بجے لاری اڈے سے نکلنے والی بس کے کنڈکٹر کو کہہ دیتا کہ وہ میرے لیے سیٹ خالی رکھے۔ اس طرح مجھے بہت آسانی ہو گئی۔ نبیلو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا مگر اس کا کردار صاف ستھرا تھا اور وہ میرے ساتھ سلیقے اور عزت سے بات کرتا۔ اس نے کبھی کوئی غلط حرکت یا بات نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے پسند کرنے لگی۔ میں اکثر اپنے کزن ناصری کے ساتھ نبیلو کا موازنہ کرتی تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا۔ ناصری دولت مند اور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بدتمیز، گھمنڈی اور بد اخلاق تھا، جبکہ نبیلو کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود باعث اخلاق اور باعزت تھا۔ ایک دن کال پر اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ ہماری یہ پسندیدگی جلدی محبت میں بدل گئی۔ رفتہ رفتہ محبت چاہت میں اور چاہت عشق میں تبدیل ہو گئی۔ نبیلو میرا پیار پا کر خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگا کہ ایک تعلیم یافتہ ٹیچر اسے محبت کرتی ہے۔ اس نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ اسے ہر حال میں میری عزت عزیز تھی۔ اسکول میں ہم سب ٹیچرز نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی جس کی مالیت 70,000 روپے تھی۔ تنخواہ ملنے پر میں سب سے کمیٹی اکٹھی کرتی۔ ہم نے پہلے ہی پرچے ڈال کر طے کر لیا تھا کہ کون سی کمیٹی کس کو ملے گی۔ جس ٹیچر کو کمیٹی ملنی تھی اس کی 1 ہفتے بعد شادی تھی، اس لیے اسے ہر حال میں شادی سے پہلے رقم ادا کرنی تھی۔ جب سب کی کمیٹی اکٹھی ہو گئی اور اگلے دن اسے ادائیگی کرنی تھی تو اچانک ہمارے گھر چوری ہو گئی اور کمیٹی کے پیسے بھی چوری ہو گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ کسی کو یقین آئے گا؟ سب یہی کہیں گے کہ میڈم نے 70,000 روپے خود رکھ لیے ہیں اور اب چوری کا ڈرامہ کری ہے۔ اس طرح نہ صرف میری نیک نامی بلکہ میری ساکھ بھی خراب ہو جاتی۔ امی ابو بھی بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا اور کس طرح رقم کا بندوبست ہوگا۔ اسی دوران نبیلو کی کالز آتی رہی مگر میں پریشانی کی وجہ سے اس کی کال اٹینڈ نہ کر سکی۔ ابو نے کال کر کے ناصر سے 70,000 روپے بطور قرض مانگے تو اس نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں رات ہو گئی۔ ادھر نبیلو بھی پریشان تھا کہ میں اس کی کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی۔ رات 10 بجے اس کی کال آئی تو میں نے اٹینڈ کر لی۔ اس کی پوچھنے پر میں نے ساری بات بتا دی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، تسلی دی اور کہا سکون سے سو جاؤ۔ اگلے دن میں نے اسکول میں ٹیچر سے جھوٹ بولا کہ 3-4 گھروں سے کمیٹی کی رقم نہیں آئی، آج شام تک اکٹھی ہو جائے گی تو صبح پوری رقم لے آؤں گی۔ اسی رات نبیلو نے کال پر بتایا کہ اس نے 70,000 روپے کا بندوبست کر لیا اور وہ صبح بس میں مجھے پیسے دے دے گا۔ چنانچہ اگلے دن اس نے حسب وعدہ مجھے 70,000 روپے چپکے سے پکڑا دیے۔ اس طرح میری عزت رہ گئی۔ اب نبیلو میرا محسن تھا اور میں دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی۔ ہمارا عشق روز بروز پروان چڑھنے لگا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں بلا ناگہ اسکول جاتی اور اب صرف ڈیوٹی کی خاطر نہیں بلکہ نبیلو کی خاطر بھی جاتی کیونکہ اب وہ میرا محبوب تھا۔ اتوار کو چھٹی ہوتی اور یہ دن مجھ پر بہت بھاری گزرتا۔ کچھ عرصے بعد جب میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے واپس کرنا شروع کیے تو نبیلو نے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس نے ایک دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کیا۔ میں نے بہت ضد کی، منتیں کی کہ اپنے پیسے واپس لے لو، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ یہ رقم تمہاری جوتیوں پر قربان، تم میرا عشق ہو، میرا سب کچھ تمہارا ہے، میں پوری زندگی تم سے پیسے نہیں لوں گا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیار کی قسم دی کہ نہ صرف پیسے واپس کرنے کا ذکر نہیں کرنا بلکہ آئندہ کبھی اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کرنا۔ مجبوراً مجھے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ نبیلو کا گھر اسی قصبے میں تھا جہاں میں روزانہ پڑھانے جاتی۔ اس کے والد فوت ہو چکے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جو میٹرک میں پڑھ رہی تھی اور ایک چھوٹا بھائی جمال تھا جو 7ویں جماعت میں تھا۔ گھر کا واحد کفیل نبیل ہی تھا۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں ایک بار ان کے گھر جا چکی تھی۔
نبیلو کی بہن نے بڑے شوق اور اصرار سے مجھے بلایا تھا۔ جب میں گئی تو انہوں نے میری بہت عزت اور خاطر تواضع کی۔ نبیلو کا اصرار تھا کہ ہم جلد شادی کر لیں۔ میرا بھی یہی دل تھا۔ چنانچہ میں نے نبیلو سے کہا کہ اپنی امی کو رشتہ مانگنے بھیجے۔ امی ابو کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا کیونکہ میرا اور نبیلو کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میں تعلیم یافتہ سرکاری ٹیچر اور وہ ایک غریب کم تعلیم یافتہ بس کنڈکٹر۔ امی ابو نے صاف انکار تو نہیں کیا مگر سوچنے کے لیے وقت لے لیا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ ان کا موقف اپنی جگہ بالکل درست تھا مگر میں عشق کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے بھی ضد کر لی کہ اگر شادی کروں گی تو صرف نبیلو سے ورنہ کسی سے نہیں۔ پورا 1 مہینہ گھر میں کشمکش چلتی رہی۔ آخرکار میرے اصرار کے آگے امی ابو مجبور ہو گئے اور بے دلی سے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں چوری چھپے شادی نہ کر لوں اور بدنامی نہ ہو جائے۔ نبیلو کے عشق کا جادو میرے سر پر سوار تھا۔ اگر امی ابو نہ مانتے تو میں واقعی کورٹ میرج کر لیتی۔ میں نے اسی وقت نبیلو کو کال کر کے خوشخبری سنائی جسے سن کر وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ الغرض ہماری شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ امی ابو اس رشتے سے خوش نہیں تھے مگر تیاریوں میں لگ گئے۔ جس نے بھی یہ رشتہ سنا حیران رہ گیا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ صباحت کی عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ صباحت نے پڑھ لکھ کر خود کو گنوا دیا۔ ناصری کو جب اس رشتے کا پتہ چلا تو اس نے میرا بہت مذاق اڑایا اور مجھے لیڈی کنڈکٹر کا خطاب دیا اور کہا کہ استانی جی تمہیں پیار کرنے کے لیے ایک ان پڑھ کنڈکٹر ہی ملا۔ بہرحال میں نے سب باتیں برداشت کی۔ جس دن کا مجھے شدت سے انتظار تھا وہ دن آ گیا۔ میں مس صباحت سے صباحت نبیل بن کر اپنے محبوب کے گھر آ گئی۔ دلہن بنی تو سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ سب نبیل کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اسے ایک پڑھی لکھی سرکاری ٹیچر بیوی ملی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ ہم دونوں خوشی سے نہال تھے۔ نبیل نے مجھے ایک چھوٹا سا سونے کا لاکٹ تحفے میں دیا جبکہ میں نے اسے قیمتی گھڑی اور چاندی کی انگوٹھی دی جس پر SP کندہ تھا۔ مجھے نبیل کے گھر و خاندان میں بہت عزت ملی۔ اس کی بہن اور بھائی مجھے بابی کی بجائے باجی کہتے اور اس کی امی مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی۔ شادی کے بعد ہم نے لاہور اسلام آباد کی سیر کی۔ میری چھٹیاں ختم ہوئی تو میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ میرا روزانہ کا بس سفر ختم ہو چکا تھا۔ نبیل نے میرے لیے رکشہ مقرر کر دیا جو صبح اسکول چھوڑ دیتا اور دوپہر کو واپس لے آتا۔ نبیل سادہ اور کم تعلیم یافتہ ضرور تھا مگر دل کا بہت اچھا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ میری ہر بات مانتا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس نے کبھی میری کسی بات سے انکار کیا ہو۔ اس میں ایک عادت بری تھی، وہ نسوار رکھتا تھا اور سگریٹ پیتا جو مجھے بہت ناگوار گزرتی۔ ایک دن میں نے بہت پیار سے کہا کہ نسوار اور سگریٹ چھوڑ دو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا ملکہ عالیہ حکم دے غلام حاضر ہے، اور اسی دن اس نے دونوں چیزیں چھوڑ دی۔ نبیل مجھ سے ایک پائی بھی نہیں لیتا تھا۔ میں پوری تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھتی مگر وہ کہتا یہ تمہاری کمائی ہے۔ میں کہتی میں تمہاری ہوں اور میرا سب کچھ تمہارا ہے مگر وہ پھر بھی نہ لیتا۔ اس طرح ہر مہینہ ہماری تکرار ہوتی اور آخرکار مجھے ہی ماننا پڑتا۔ اس کی امی نے مجھے سگی بیٹی کی طرح پیار دیا۔ گھر جنت کا نمونہ تھا۔ اگرچہ گھر پرانا اور خستہ حال تھا مگر میں نے اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑ کر اسے نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ آنے والے 13 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی۔ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ نبیل نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ رمضان کے روزے رکھتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس کے مزاج میں نرمی آ گئی۔ ہماری زندگی محبت اور سکون سے گزر رہی تھی مگر نبیل کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کی اپنی بس اور وہ خود اسے چلائے۔ اپنی بس خریدنے کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے جو ہمارے پاس فی الحال نہیں تھے۔ وہ اکثر اس سوچ میں اداس رہتا۔ میں نے مشورہ دیا کہ کمیٹیاں ڈال کر رقم جمع کرتے ہیں۔ پہلے وہ نہیں مانا مگر میری قسم دینے پر وہ مان گیا۔ میں نے اپنی پوری تنخواہ کی کمیٹی ڈالی اور یوں 6 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ ایک اچھی حالت کی ویگن مناسب قیمت میں مل گئی۔ باقی رقم ماہانہ قسطوں پر طے ہو گئی۔ نبیل نے اللہ کا نام لے کر ویگن چلانا شروع کر دی۔ آمدنی بڑھ گئی۔ وہ ساری کمائی لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتا اور میں کفاشاری سے خرچ کرتی۔ 3 سال میں ساری قسطیں ادا ہو گئی۔ پھر ارادہ کیا کہ مزید کمیٹیاں ڈال کر بس خریدی جائے مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن نبیل ویگن سروس کرانے کے لیے لاڑی اڈے گیا اور اسپیئر پارٹس لینے سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار بس کے نیچے آ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ خبر سن کر مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میرا عشق کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ مجھے سنبھلنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ اس وقت میری عمر 32 سال تھی۔ میں نے اپنے 5 بچوں کی خاطر خود کو سنبھالا جو ہمارے پیار کی نشانی تھے۔ اس کی امی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بہن کی شادی ہو گئی تو اور بھائی بیرون ملک چلا گیا۔ میں نے ویگن کے لیے ڈرائیور رکھ لیا جو ایمانداری سے کام کرتا اور ہر مہینے رقم دیتا۔ میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، انہیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتی ہوں مگر میری زندگی میں خلا ہے جو صرف نبیل کا ہے۔ راتیں سنسان ہو جاتی ہیں مگر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہو۔ میں خیالوں میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ بچے مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں مگر انہیں کیا معلوم میں اپنے نبیل سے باتیں کر رہی ہوں۔
یہی نبیل کا عشق ہے جس نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔